बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब से चंद घंटे बाद ही इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त इतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर है। अब तो जंग ख़त्म हो गई है, इमरान खान की रिहाई पैरोल पर हो सकती है, क्योंकि एक स्ट्रांग राय ये पाई जा रही है कि ये दरख्वास्त जो है इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर दायर की गई कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो इमरान खान को रिहा कर देंगे। ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में कुछ नज़र आने वाली और कुछ ना नज़र आने वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई हैं। सही। और यहाँ पर बैठकर जब हम इंफॉर्मेशन और एनालिसिस इसको मिलाते हैं तो एक बात तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक तवील जंग की तैयारी शुरू कर दी, और वो जंग प्री 22 अप्रैल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें नहीं लड़ी जा सकती। सही। मैं आपके सामने तरतीब से कुछ वाकयात रखता हूं जो बड़े गैर महसूस अंदाज में रूनुमा हुए हैं, और जब आप उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ये सवाल कि क्या इमरान खान की रिहाई पैरोल पर वो ग्राउंड्स, वो हुआ कैसे था मुकर्रर, वो ज़ाहिर है कि एक अलग सब्जेक्ट है। देखें, अब जो सबसे बड़ा सबक हमने सीखा है गुज़श्ता चंद दिनों में, 7 मई से ऑनवर्ड, या फिर आप यूं कह लें कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक सियासी किरदार और सियासत में मदाखलत, ये ढकी छुपी बात नहीं है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, सबको मालूम है। जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है वो उसका ववेला करती है, चर्चा करती है। जो भी हुकूमत होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, और ये सिलसिला जूं का तूं चल रहा है। और यदाश्त अपोजिशन में आते ही वापस आ जाती है। गुज़श्ता 3 साल में जो यूं समझें कि गम और गुस्सा एक मौजूद था, या इदारों का, फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का एक ग्राफ डाउन हुआ था, वो एक फैक्ट है, हकीकत है कि लोगों में ज़ाहिर है कि एक गम भी था, गुस्सा भी था। सियासी लड़ाई में पाकिस्तान के इदारों की मदाखलत, इसके ऊपर बहुत बात हो रही थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 साल में जो ग्राफ डाउन हुआ था, 3 दिन में वो सूद समेत वापस हो गया। सही। वो इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता यही है कि ये बात जो है वो समझ ली गई है। सही। जब मैं इन चीज़ों को होता हुआ इस वक्त देख रहा हूँ, कुछ डेवलपमेंट्स जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ख़ास तौर पर जो इमरान खान से मुलाकात है, जो गुफ्तगू और जो चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन हो गई है कि आपको जो मोहब्बत मिली है वो इस वजह से नहीं मिली कि आपने ये जंग जीती है। आपको मोहब्बत इस वजह से मिली है कि आप उससे लड़े हैं जिससे लड़ता हुआ पाकिस्तान की आवाम आपको देखना चाहती है। बिल्कुल सही। इससे पहले आपकी लड़ाई क्या चल रही थी कि सियासतदान, मौजूदा हुकूमत में शामिल पार्टियां अपने अपोजिशन में मौजूद हरीफों को सियासी बयानिए में नहीं हरा पा रही थी, और आपको उसके लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना पड़ रहा था। और वो जो हुकूमत के या सियासतदानों के करने का काम था, वो क्योंकि आपके ज़िम्मे पड़ गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का बाजार गर्म था। आपको ट्विटर बंद करना पड़ा, आपको टीका लाना पड़ा, आपको बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन वो सब का सब रिवर्स हो गया। 3 दिन में आपका ग्राफ कहीं से कहीं चला गया। सही। वो इस वजह से गया क्योंकि आप उससे लड़ रहे थे जिससे आपने लड़ना है जी। और उससे इतनी मोहब्बत मिल गई कि आप देखें कि इस वक्त आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर एक अक्रॉस द बोर्ड एप्रिसिएशन तो आई ना, तहरीक इंसाफ के लिए भी, तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए भी। जाहिर है कि कुछ लोग तो हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, और उनकी तनकीद किसी की जस्टिफाइड भी है, किसी की जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि तनकीद में और तज़हीक में फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे। इस बात को समझना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात एक हकीकत है। अब हुआ क्या है, देखें, 22 अप्रैल से ऑनवर्ड कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप मसलन मैं आपको बताता हूँ। अभी ये 7 मई का वाक़या नहीं हुआ। सही। 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान पे पहला अटैक जो हुआ था बहावलपुर में, मुरीदके में, मुजफ्फराबाद में, मुख्तलिफ सिविलियन जो सियालकोट में, कोटली में, इधर हिट किया गया। उससे पहले आपको याद होगा कि जो एक ब्रीफिंग दी गई DGI SPR की और अता तारड़ की तरफ से पार्लियामेंटेरियंस को, जिसका PTI ने बाइकआउट किया, बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी।
اس ملاقات کے فوراً بعد جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوئی تو اس ملاقات میں شرکت کرنے والے ایک صاحب سے میری بات ہوئی. جی میں نے ان سے پوچھا ہاں جی کیسی رہی. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہوا کچھ اس کی چیدہ باتیں رکھی. میں نے کہا اچھا کیا تحریک انصاف کے عدم شرکت پہ؟ انہوں نے کہا, پنجابی میں کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اونو گلا نہیں رہی ہیں. اچھا. میں نے کہا کیا مطلب اونو گلا نہیں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے جب ایسی ملاقاتیں یا وہ جب تحریک انصاف ان کے رویے یا اس کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو لہجوں میں بڑی تلخی ہوتی تھی. آج کوئی ہدف تنقید نہیں بنایا گیا, کچھ ایسا نہیں ہوا. اور یہ وہ وقت تھا جب درمیان میں کچھ خبریں چل رہی تھی کہ یار کوئی ملاقاتیں, حالانکہ علیمہ خان کی باقی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں اس وقت, لیکن کچھ باتیں چل رہی تھی کہ درمیان میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں. وہ فیصل چودھری نے باہر نکل کے ایک گفتگو کر دی تھی مودی کے خلاف, RSS والی بات کر دی تھی, اور فارم 47 کی حکومت کی تقسیم, وہ ساری بات چل رہی تھی. میں نے کہا کہ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. وہ صاحب جو اس بریفنگ میں موجود تھے, اچھا, انہوں نے کہا میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے باڈی لینگویج, ہم نے بھی ایک زندگی گزاری ہے اس کارزار سیاست میں, مجھے انہوں نے کہا میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ, اور بڑی تگڑی اور ڈاڈی انگیجمنٹ ہو گئی. اب یہ ان کا دعویٰ ہے, میں اس دعوے کو, میں اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت نہیں کر رہا, میں صرف آپ کے سامنے ایونٹس رکھ رہا ہوں. اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے جی, اس سے اگلے دن سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جیل سے لکھا ہوا ایک آرٹیکل, ایک خط نہیں, ایک آرٹیکل, جی پورا میں آپ کو آرٹیکل بتا دیتا ہوں. صحیح. ایک آرٹیکل چھپتا ہے جیو نیوز پر, اتحاد قائم کرنے کا موقع از شاہ محمود قریشی, بلاگ کے طور پر 15-20 پیراگراف, جس میں شاہ محمود قریشی جیل سے یہ لکھ رہے ہیں, وہ پہنچ بھی رہا ہے, وہ چھپ بھی رہا ہے. خیر عمران خان کے انٹرنیشنل چھپتے, وہ یہ لکھ رہے نہیں, دیکھیں شاہ محمود قریشی کا جیل سے خط سے یہ لکھا جانا اور جنگ نیوز کے اوپر چھپ جانا اور اتنا نمایاں ہو کے چھپ جانا, اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پہلگام میں دہشت گردی کے بھیانک واقعے کے بعد بھارت نے کیا کیا, ثبوت دیے بغیر یہ کیا, پھر ایسے اقدامات کے بغیر قوم کے متحد ہونے اور بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف ایک آواز بننے کی فطری صلاحیت رائیگاں جائے گی. بائیں ہمہ تحریک انصاف اور عمران خان نے کوئی لگی لپٹے رکھے بغیر واشگاف الفاظ میں مودی حکومت کے جھوٹے الزامات اور جنگی جنون کی مذمت کی. اسی میں پھر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ماضی کا 2019 کا حوالہ بھی دیتے ہیں, عمران خان کی خدمات کا بھی بتاتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں کہ موجودہ حکومت کیا نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. صحیح. اور وزیر اعظم کی یقین دہانیاں, بلاول بھٹو کی تقاریر منصوبے کے مخالفین کو مطمئن نہیں کر سکیں گی, اور فلاں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں شاہ محمود قریشی کی. تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو جو ہے وہ, اور یہ کس طریقے سے چھپ گئی, جس میں حکومت کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اور اتحاد قائم کرنے کے باتیں چل رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ حملے والا معاملہ ہو جاتا ہے, اور پھر وزیر اعظم کی طرف سے ایک سافٹ قسم کی تقریر کی جاتی ہے. اور جب حملہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ I was one of the first few people جنہوں نے ٹویٹر پر VPN لگا کر یہ ٹویٹ کیا کہ وقت آ گیا کہ اب آپ ٹویٹر کھول دیں. Everyone stands for پاکستان. صحیح. اور کھل گیا. آدھے گھنٹے کے بعد ٹویٹر کھل گیا. جنگ میں سب سے پہلے آزادی ٹویٹر کو ملی تھی. آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ٹویٹر کھل گیا, اور پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے کو 3 گھنٹے کو 4 گھنٹے اس مخمصے میں نظر آئے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں میں گریز تھا, اور پھر ایک بھرمار شروع ہوئی میمز کی, پاکستان کے اداروں کی سپورٹ کی, فوج جو جوان لڑ رہے ہیں سرحد کے اوپر, جو اس وقت پوزیشن لیے بیٹھے تھے, وہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. اسی دوران وہ پیرول والی ہوئی. اب پیرول والی جو ہے نا, وہ دیکھیں یہ رائے ہونا ظاہر ہے کہ یہ تھی, بہت سارے لوگوں نے اس کو رپورٹ بھی کیا, اس اینگل سے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ یہ کروائی ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو عمران خان کو جو ہے وہ اس درخواست کے ذریعے باہر نکال لیں گے. میں آپ کو انفارمیشن کے بیسس پہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات غلط. صحیح. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ نہیں ہوئی.
ہوا یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا، وہاں پر ایک خبر چلی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، اچانک سے فیک نیوز تھی کہ کوئی ڈرون شرون آیا ہے، کچھ اس قسم کی چیز آئی ہے، وہ گرا ہے اور اڈیالہ کے باہر جو ہے کچھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور باقی بچت رہی ہے۔ اس بات کے اوپر ایک الارم تھا۔ وہ جو میاں والی سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں جمال احسن صاحب، جی جمال احسن صاحب کی یہ تجویز تھی، اس تجویز کے اوپر بحث ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا پی ٹی آئی کا کہ کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس ہے، لہٰذا علی امین گنڈا پور کو کہا جائے کہ وہ یہ درخواست دائر کریں۔ اس کو اعتراضات لگا کر رکھ دیا گیا تھا۔ ابھی شاید وہ جو سیاسی استحکام لانے کے لیے ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ماحول ہے وہ شاید ابھی بہت آگے کا سٹیپ ہے۔ ابھی تو ہم بہت پہلے کی بات کریں، لیکن آپ یہ ضرور حیران ہو اس بات پر کہ اس تمام وقت کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، یعنی فار ایگزامپل کل شاہ محمود قریشی کا خط جیل سے، وہ جو خط پبلش ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کا جیل سے خط، ملک میں سیاسی جنگ بند کرنے کی اپیل۔ کوٹ لکھپت جیل سے عوام کے نام ایک خط میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وہ سنجیدہ قومی مکالمہ شروع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے خط میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پی ٹی آئی کی قیادت، کارکنان اور پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے ہے۔ اب یہ خط جو ہے وہ کوئی چاہے گا کہ خط باہر آئے تو خط باہر آئے گا نا۔ ہاں، اس میں وہ بھی بات کی ہے نا کہ پہلے سیز فائر ادھر ہوا ہے، اب ادھر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، گور نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی۔ یہ عمر ایوب صاحب کا بیان ہے۔ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں پوری آیا۔ سپورٹ ہے اس میں نیشنل فل وہ جناب جی۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں۔ دشمنوں اور غیروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو اپنوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ ہے نریندر مودی، یہ ہے انڈیا کا وزیر اعظم، یہ کچھ گفتگو کر رہا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو 22 اپریل پہلگام کے بعد ہوئی ہے، یہ اس کا فرسٹ فیز تھا صحیح کائنیٹک ڈومین میں۔ جی، یہ ایک بہت طویل لڑائی ہے، پانی بند ہے، کشمیر کا معاملہ موجود ہے، دہشت گردی انڈیا والا موجود ہے، بالکل موجود۔ اب عزائم کیا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو اڈیالہ جیل میں ہوا کل، اور اس کے بعد جو وہاں سے عمران خان کا ٹویٹ آیا، اور جو نورین خان، عظما خان اور علیمہ خان ان کی گفتگو سامنے آئی ہے، وہ اب اشارہ دے رہی ہے کہ سیاسی لڑائی ٹھنڈی ضرور پڑ گئی ہے اور پڑنے جا رہی ہے۔ ایک ماحول وہ بننے جا رہا ہے کہ جہاں پر 2-4 اچھی چالیں تحریک انصاف کی ان کو ان کر سکتی ہیں، 2-4 بری چالیں ان کی آؤٹ کر سکتی ہیں، یعنی کہ آؤٹ تو خیر ہے نا، وہ جہاں پر ہے وہیں پر رکھ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف حکومت اگر دیکھیں اسپوائلر کا کردار ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ کہاں سے معجزہ رونما ہوا؟ اس ساری ایپیسوڈ میں آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں پی ٹی آئی وداؤٹ ایکسیپشن، اس میں انکلوڈنگ ایوری ون، وہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد تھے وہ کی بورڈ واریر ہو گئے دوبارہ سے، اور ان کی تعریف ہوئی کہ انہوں نے جس طریقے سے سپورٹ کیا، تو سپورٹ کیا تو دکھا نا، جی تعریف ہوئی، پوری دنیا کو نظر آئے۔ اس کے بعد تارڑ نے تعریف کی بھائی ان کی، جی، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کی، یہ تارڑ نے اسمبلی فلور پہ عمران خان کی تعریف کی۔ آپ ذرا پہلے نریندر مودی سن لیں، پھر میں آپ کو علیمہ خان کی گفتگو سنواتا ہوں، نورین خان صاحبہ، عظما خان صاحبہ ان کی گفتگو سنواتا ہوں، تو آپ کو یہ ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیں تو آپ کو منظرنامہ وہ نہیں ملنے والا جو پہلے تھا نا، 22 اپریل سے پہلے تھا، وہ منظرنامہ اب میرا نہیں خیال کہ دوبارہ ہوگا۔ ایک دم سپشٹ ہے، ٹیرر اور ٹاک ایک ساتھ میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ٹیرر اور ٹریڈ، ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور پانی اور خون بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ میں آج وشو سمودائے کو بھی کہوں گا، ہماری گھوشت نیتی رہی ہے، اگر پاکستان سے بات ہوگی تو ٹیررزم پر ہی ہوگی، اگر پاکستان سے بات ہوگی
तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अब नरेंद्र मोदी और इंडिया से आने वाले जो मैसेजेस हैं वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई है जिसने लंबा चलना है। इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है, दीगर जो इस वक्त शिकस्त हुई है इंडिया को, जी उसका बदला लेने की वो भरपूर कोशिश करेंगे। वो भरपूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को हिट किया जाए। और फिर अचानक से क्या होता है कि इस सारे माहौल में आप अगर गुज़श्ता रोज़ मंगल जो कि दिन होता है इमरान खान से मुलाकात का, अगर इमरान खान की बहनों को ये इजाज़त ना मिलती कि मुलाकात हो अडयाला जेल में, इंक्लूडिंग अलीमा खान, जी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो मोहब्बत समेटी गई है वो थोड़ा सा मतलब एक सियासी जमात के फॉलोअर्स के लिए तो होना शुरू हो जाती ना। और फिर उसके बाद इतना कुछ किया यहाँ से कोई, उसके बाद फिर कुछ स्टेप्स और होते, आपको लगता है कि शायद वो ट्विटर दोबारा बंद करना पड़ गया। तो आप देखें कि अचानक से पहले गोरखपुर नाके पे रोके जाने की खबर आती है, उसके बाद अगली खबर आती है कि वो तीनों बहनें जो हैं वो पहुंच गई हैं और वहाँ पर उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हो गई है और वो मुलाकात से बाहर आ गई हैं। तो समहाउ समवेयर समबडी डिसाइडेड कि ट्विटर खोलना है, समवेयर समहाउ somebody decided कि इमरान खान से मुलाकात होने देनी है, somewhere somehow somebody knew कि इमरान खान की जो गुफ्तगू होगी, जो अलीमा खान साहब बाहर आकर बयान करेंगी, वो अच्छी गुफ्तगू होगी। सही, और वो अच्छी निकली। बिल्कुल। क्या गुफ्तगू हुई, अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, सुन ले। अलर्ट रहना है, मोदी वापस इंतकाम लेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, ना जो आपके अंदर खौफ डालना चाहता था, अपने लोगों को बता रहा था कि ये जो पाकिस्तानी है मैं इनके ऊपर हावी हो गया हूँ। जब आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, हमारी फौज के अलावा हमारे लोगों ने, सोशल मीडिया जिस तरह इन्होंने पूरा मेरे ख्याल में महाज जितना बड़ा हमारे जो सोशल मीडिया ने महाज बनाया, तो ये जो सोशल मीडिया की वॉर और जो दूसरी जंग है, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। और ज़रूर जिस तरह इससे फॉल्स फ्लैग किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। अच्छा, ये गुफ्तगू आती है, मुत्तहिद रहना है, ये टॉक आती है। फिर आप उज़मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा, इनकी बात सुने। मुल्क मेरी फौज, बाकी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने आज तक फौज का नाम नहीं लिया। इमरान खान अकेले हैं जो कहते हैं ये मुल्क बन नहीं है, फौज भी नहीं। और आप ऐसे कहते हैं जैसे इमरान खान का फौज से तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वीडियोस आप निकालें जो फौज की तारीफ में निकाली है, वो अपने साथ लगा देना। कभी खान साहब ने कभी ऐसी बात की है? और सारा मीडिया इस काम पे लगा हुआ, जाहिर ये कर रहा है कि जैसे इमरान खान की फौज से मैडम आपका सोशल मीडिया पे बेसिकली इमरान खान का फौज के साथ बिल्कुल गलत बात है। आपने गलत बात की है। इस पे कोई सोशल मीडिया इमरान खान का नहीं बना रहा। आप जब जुल्म कर रहे हैं हरी के ऊपर, सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा? दूसरा, आप मोदी की तस्वीर दिखा सकते हैं टीवी के ऊपर, आपके चैनल्स के ऊपर, लेकिन इमरान खान की नहीं दिखा सकते। आप मुझे बताएं, आप किसके साथ हैं? मोदी के साथ हैं या आप पाकिस्तान के साथ? कैसे पाकिस्तान के साथ? आप मोदी की क्यों दिखाते हैं? पाकिस्तान जो मोदी की बात ना करें थे। अच्छा, दरमियान में अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ी डिजास्टर्स स्टेटमेंट भी दी थी इसी माहौल में, जिस वक्त वो ये कह रही थी कि ये कोई फिक्स्ड मैच है और कुछ शायद कोई वो ऐसी सी स्टेटमेंट दी थी कि ये हाई कोर्ट के अंदर कि ये नवाज शरीफ जो है उसके और नरेंद्र मोदी के दरमियान। बहरहाल देखें, हमारे सामने अब एक ब्रांड न्यू सिनेरियो, उस सिनेरियो में पाकिस्तान को एक लार्जर एक्सटर्नल एनिमी का सामना है और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक तवील लड़ाई लड़नी है। और इस वक्त टेम्परेचर्स डाउन हुए हैं, एतमाद साजी के इकदाम हो रहे हैं, वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। सही, कुछ लोगों की रिहाइयाँ, कुछ लोगों की बेलें लग जाना, कुछ लोगों का जो है वो होना, बट इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। इससे यह नतीजा निकालना शायद बहुत ज़्यादा जंपिंग द गन वाली बात होगी। ये शायद इनको CBMs कहा जाता है, एतमाद साजी के इकदाम, जिन पर बिल्डअप करके, मज़ीद बिल्ड ऑन करके शायद आप एक ऐसे वाइबल पॉलिटिकल सोल्यूशन
کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پر اسٹیبلٹی ہو. اگرچہ بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ دونوں جو طرفین کے درمیان ایک بہت زیادہ بد اعتمادی موجود ہے ایک دوسرے کے اوپر, اپنے اپنے شکوے موجود ہیں. اصل سوال یہ ہے جو میں ایک ٹیزر کے طور پر ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ دعویٰ کیا عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ جو لڑائی جو جنگ ہوئی اس میں میں سنوا دیتا ہوں ڈیزائنر کی بات کر ڈیزائنر کی. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا, اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. اور پہلے اچھا انہوں نے کہا کہ ڈیزائن ان کے نگرانی میں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی یہ جو لڑائی ہے انڈیا کے ساتھ, یہ کیا میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف, جن کے اوپر اس وقت کے دوران یہ اعتراض بھی ہوتا رہا کہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں, کیا وہ یہ لڑائی لڑیں گے؟ ول ہی بی دا فیس, ول ہی بی دا کیپٹن آف دا شپ جب آپ کا یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوگا؟ اس میں کچھ تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم چل کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اوفا میں کیا ہوا تھا, حریت لیڈرز کے ساتھ کیوں نہیں ملے تھے, کون کون سے واقعات کی ترتیب ہے جس کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے. دیکھیں میاں صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ مبارکباد والا نا, وہ تماشائی ہوتے ہیں مختلف قسم کے نا, اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کا جھنڈا پہن کے آتے ہیں, صحیح, جن کے چہرے کے اوپر فیس پینٹ سے نا پاکستان کا, انڈیا کا, یا کرکٹ میچ ہو رہا ہے اس کی اگزامپل دے دے نا, جھنڈا لگا وہ ہوتا ہے. وہ چاچا کرکٹ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کس کا سپورٹر ہے. وہ ایک وہ جو گنجا سا ہے وہ جو انڈیا کا وہ پورا جھنڈا بنا کے آتا ہے, ان کو دیکھ کے تماشائیوں کو پتہ چلتا ہے. پھر ایک ہوتے ہیں آپ کے نہیں سوری ایک ہوتے ہیں وہ خاموش تماشائی والے نا, جن کو شاید کرکٹ سے انٹرسٹ ہوتا ہے, اس بات سے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کون سی ٹیم ہے یا وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ جیتی ہوئی ٹیم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میاں صاحب کا اس تمام وقت میں کردار کچھ اسی قسم کا تھا کہ آخر میں جو ٹیم جیت گئی انہوں نے اس کو مبارکباد دے. مطلب آپ فرام ڈے ون اناؤنس کریں نا کہ میری ٹیم کون سی ہے. وہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی والا ہے جو موہن بھگوت سے 7 لوک کلیان مارگ میں ملتا ہے, زعفرانی کلر کا ویسٹ کوٹ پہن کے, جو آر ایس ایس کا جھنڈا ہے, جو مسجد کو شہید کرنے کے بعد آر ایس ایس لگاتی ہے, جو درباروں پہ قبضے کرنے کے بعد وہاں پر میناروں کے اوپر مسجدوں کے وہ آر ایس ایس کا جھنڈا لہراتے ہیں مسجد کو شہید کرنے کے بعد, وہ پہن کر موہن بھگوت سے ملاقات کرنے والا میری ٹیم میں نہیں ہے. میری ٹیم میں سبز حلالی پرچم والا ہے. میری ٹیم وہ ہے جو اس وقت مودی کے اگریشن کا مقابلہ کر رہی ہے. تو میاں محمد نواز شریف نے تو جو ٹویٹ کیا ہے اس کی شاید یہ وجہ, شاید اگر یہ بات درست ہو کہ میاں صاحب بیک ڈور ڈپلومیسی کا کوئی ایفرٹ کر رہے تھے, جو مجھے نہیں لگتا, ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں. یہ اگر وہ کر رہے ہوں اس وجہ سے وہ خاموش ہوں, دیٹ کین بی دی اونلی جسٹیفیکیشن. ادروائز ان کی جو خاموشی تھی وہ ایسے ہی تھی کہ میں آخر میں دیکھوں گا جو ٹیم جیت گئی میں اس کا سپورٹر, ورنہ ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم کہیں گے دیکھیں نا یہ تو اچھی باتیں نہیں ہوتی فلانا. تو میاں صاحب یہ کرتے رہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو 22 اپریل سے پہلے والا پولیٹیکل سینیریو ہے اب وہ نہیں رہا. یہاں سے آگے کہاں جانا ہے اس کی وہ ڈٹرمن ہوگا اس وقت مختلف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اگلے پولیٹیکل منوورز. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.